مولانا صاحب یہ تو اب ڈکی چھپی بات نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ان اداروں نے ہی جن کو اب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کہتے ہیں، اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ان کی پارٹی میں لوگوں کو بھی شامل کرایا، ان کے لیے RTS فیل کروایا، ان کے لیے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا، تو پھر وہ یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ نے سوال کر لیا تو مجھے اس پر بات کرنی پڑ گئی، ورنہ ہم اب اس کی تلافی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ادارے بھی اس کی تلافی کی طرف جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم سے اگر کوئی ایسی بھول چوک ہوئی ہے یا ہم نے کوئی بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایسے کام کیے ہیں جس کو میری قوم نے قبول نہیں کیا، عوام نے قبول نہیں کیا، اور اس کی تلافی کی طرف آتے ہیں، تو میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا موسٹ ویلکم، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس ادارے کو تنازع سے بچانے کے لیے اتفاق رائے سے نئے آرمی چیف کا تعین ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیا جائے ایک مخصوص مدت کے لیے، اور اس کے بعد جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو وہ نئی حکومت اس کا انتخاب کریں۔ تو آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ دیکھیے، عمران خان جب اگر وہ وزیر اعظم تھا، جعلی تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو اس نے کس سے پوچھا؟ اس نے اپنی کیبنٹ سے پوچھا، اپنی پارلیمنٹ سے پوچھا، کسی ایک سے مشورہ کیا؟ تبھی تو ڈرافٹ غلط، اس نے نوٹیفیکیشن کا ڈرافٹ غلط تیار کیا، تبھی تو معاملہ الجھ گیا تھا دو چار روز تک اس کو ٹھیک کرتے کرتے، یہاں تک کہ عدالت نے کہا قانون بناؤ، اور پھر قانون سازی کی طرف معاملہ چلا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس نے کی اپنی ذاتی رائے اور فیصلے کی بنیاد پر، کہ وہ اپنی کابینہ کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج نئی حکومت آ گئی، وہ ہوتا کون ہے ہمیں ڈائریکشن دینے والا؟ اس کا حق کیا بنتا ہے؟ اس کے اوقات کیا ہیں کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ یوں کریں یوں کریں؟ جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا میرٹ پہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا جس منصب کو اس کا اختیار حاصل ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں جنرل صاحب کے، جنرل باجوہ صاحب کے؟ میرا سرکاری ملازمین کے ایکسٹینشن، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب صرف ایکسٹینشن کی بات تھی، مجھ سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے ایکسٹینشن اور ریٹائرمنٹ کے معاملات چلتے رہتے ہیں، ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتے، لیکن جب آپ نے ڈرافٹ ہی غلط کر دیا، ایشو بن گیا، پھر کورٹ میں چلا گیا، پھر کورٹ نے آپ سے کہا قانون سازی کا مسئلہ آپ نے بنا لیا تھا۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو ہمیں نہیں بنانا چاہیے، اور اگر اس کی مدت پوری ہو گئی ہے تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ اس کو جانے دیتے ہیں، یا اس کا اختیار ہے کہ اگر ضرورت ہے تو وہ لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں میں ایک پاپولر لیڈر ہوں، پنجاب میں میری حکومت ہے، KP میں میری حکومت ہے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں میری حکومت ہے، تو ان کی رائے ضروری ٹھیک ہے۔ نہیں۔ یہ سب آفٹر شاکس ہیں، جب زلزلہ آتا ہے تو 2018 کے انتخابی نتائج کے شاکس ہیں جو ابھی قوم کو دھچکے مل رہے ہیں، کہ اس کے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، KP میں بھی اور پنجاب میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی بلکہ کشمیر میں بھی۔ تو یہ چیزیں بہرحال طے تو ہوں گی عام انتخابات میں، اور عام انتخابات آنے دیں، انشاءاللہ صورتحال بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا تقرر کا اختیار مطلق وزیر اعظم کا اختیار ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ہاں، یہ اس کی بھلائی ہوگی کہ ہر کام مشورے سے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کیبنٹ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ آئین دیتا ہے، میں تو نہیں دے رہا۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس بنیاد پہ کریں؟ میں نے آج تک اس میں دلچسپی نہیں لی۔ سینیارٹی پہ کریں، کسی اور میں نے نہ وہ رولز پڑھے ہیں نہ وہ قوانین پڑھے ہیں، لیکن جو بھی آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، بس اس پہ میں